فی من اہل الصنعۃ ان الحمل فیہا علیہ، کہ اس فیلڈ کے حدیث کے ماہرین پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، جو غور کرے اس کے لیے بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بوجھ اس پر ہی ہے ان جھوٹی حدیثوں کے نقل کرنے کا، باپ پر نہیں۔ تو یہ المدخل الی الصحیح میں امام الحاکم نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو یہ راوی ضعیف ہے، اس کی سند کی بات تو ایسی ہے، متن پہ اگر بات کریں گے تو اس کا پورا ہمارا درس ختم ہو جائے گا۔ نمبر ایک، اس میں اللہ نے ہاتھ سے بنایا، مانتے اس کو، اس کی تعویل کرتے ہیں اپنی قدرت سے بنایا۔ اس میں ہے کہ ابھی تک میں نے پیدا نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسا معلوم پڑا؟ مانتے اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک، اس حدیث میں یہ بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ خود علماء نے کہا کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لولا، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اللہ افلاک کو پیدا نہیں کرتا، ایسا بھی یعنی بعض روایت میں آیا ہے۔ علماء نے اس پر بھی جرح کی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کہا امام کے پیچھے پڑھو، تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہتے قرآن کی آیت میں قرآن سے ٹکرا رہی ہے حدیث، اب نہیں ٹکرا رہا، اب یہ حدیث نہیں ٹکرا رہی ہے، ہمارے نزدیک تو یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ کسی بھی دوسری صحیح روایت سے بات نہیں آتی ہے، اور ایسی روایت سے آ رہی ہے جو کہ خود فی نفسی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ قطع نظر اس تفصیل سے، اس میں آدم علیہ السلام نے جو الفاظ اختیار کیے تھے وہ کیا ہے؟ اے اللہ میں اسألوک بحق محمد، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ ایسے الفاظ بولنا کیسا ہے؟ در مختار میں لکھا ہوا ہے، اور رد المختار میں بھی یہ چیز ہے، وَكُرِهَ قَوْلُهُ بِحَقِّ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ أَوْ بِحَقِّ الْبَيْتِ، یہ کہنا، ایسا کہنا اپنی دعا میں مکروہ ہے۔ مکروہ پہلے کے لوگ جو کہتے تھے مکروہ وہ حرام کے لیے ہوتا تھا، یا جس کو مکروہ ہے تحریمی اس کو کہتے تھے، یہ بالکل حرام کے حکم میں آتا تھا کہ وَكُرِهَ قَوْلُهُ بِحَقِّ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ أَوْ بِحَقِّ الْبَيْتِ، ایسا کہنا مکروہ ہے، برا ہے۔ مکروہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زنا کو بھی مکروہ کہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ مکروہ ہے۔ ان ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اللہ نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو مکروہ کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ چلتا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مکروہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ برا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برا بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ بچے کا اسکول کو نہیں جانا، ایک آدھ دن بے وجہ چھٹی کرنا مدرسے کی، اچھا ہے کہ برا ہے؟ عربی سیکھنے جاتا ہے قرآن، یہ برا ہے کہ اچھا ہے؟ برا ہے، لیکن کیا برا ہے؟ ایک دم کبیرہ گناہ ہے؟ نہیں، برا ہے لیکن چھوٹا برا ہے۔ اور ایک آدمی کا زنا کرنا، جھوٹ بولنا، شرک کرنا برا ہے، لیکن یہ کیا بچے کا اسکول نہیں جانے کی طرح برا ہے؟ بہت برا ہے۔ تو برے میں بھی گریڈز ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ یہ برا ہے، مکروہ ہے۔ کیا؟ یوں کہنا کہ رسولوں کے حق سے، انبیاء کے حق سے، اولیاء کے حق سے، بیت اللہ کے حق سے میں دعا کرتا ہوں، یہ ایسے حق سے مانگنا برا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ تَعَالَى، اس لیے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے، مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خود ممنوع چیز ہے کہ اللہ کا کوئی حق بندوں پر نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی ایسا بولنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے گا، تو یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ لیکن اب آدمی ایسا کہے کہ رسولوں کے حق سے اور فلاں کے حق سے اور فلاں کے حق سے میں اور بیت اللہ کے حق سے، تو ایسا کرنا خود در مختار میں لکھا ہوا کہ کیا ہے؟
یہ برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے، کس کو مانیں گے بتائیے؟ تو ایسی روایت سے دلیل لینا جس کی سند کا یہ حال ہے، آپ سوچئے کہ ایسی روایت سے عقیدے کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں دلیل لینا، اتنے بڑے مسئلے میں دلیل لینا صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے حق سے دعا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، ایسا ہے تو اس کے لیے دلیل اس میں کہاں سے بن رہی ہے؟ فلاں کے وسیلے سے دعا کرنا اس میں ہے ہی نہیں، اس میں تو حق سے دعا کرنا ہے، فلاں کا جو حق ہے اس سے دعا کرنا ہے، تو اس کی دلیل یہاں ملتی نہیں، اور وہ ممنوع ہے، اور وہ حدیث بھی کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت جو یہ تو ضعیف تھی، ایک روایت جو صحیح روایت ہے وہ ذکر کی جاتی ہے، اور اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث ضریر کہا جاتا ہے۔ ضریر نابینا، اندھا، ایک صحابی جو نابینا تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، بینائی نہیں تھی، ان کی حدیث اس سلسلے میں دلیل بنائی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔ عثمان ابن حنیف صحابی ہے، کہتے ہیں ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب جو ضریر البصر تھے، نابینا تھے، اندھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی، کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عافیت دے دے، میرا اندھاپن دور کر دے۔ فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت، آپ نے ان سے کہا اگر تم چاہو تو اس کو چھوڑ دو، یعنی اچھا ہونے کو چھوڑ دو، اخرت اس چیز کو میں بات کے لیے رکھتا ہوں اور وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ، لیکن پھر بھی اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، دعوت۔ فقال ادعو، انہوں نے کہا نہیں دعا کرو، یعنی اس کو مجھ کو اندھا نہیں رہنا ہے، آپ دعا کرو، میرے لیے دعا کر دو۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، آپ نے حکم دیا کہ جاؤ وضو کرو اور اچھی طرح سے وضو کرو۔ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْن وَيَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاء، اور کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو اور یہ دعا کرو، ان کو دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، یا لتقضی، لتقضی یہاں پر زیادہ صحیح ہے، لتقضی، کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نبی رحمہ، جو کہ نبی رحمت ہیں، جو نبی رحمت ہیں، یا محمد، اے محمد، انی قد توجہت بک الی ربی، اے محمد، یا محمد میں اپنے رب کی طرف آپ کے ذریعے سے متوجہ ہوا ہوں، فی حاجتی ہذہ لتقضی، میری اس ضرورت کے لیے جو پوری ہو جائے، تاکہ وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہم شفعہ فی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، سفارش میرے لیے قبول کر لے۔ یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ حاکم کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم شفعہ فی وشفعنی فی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، شفاعت میرے حق میں قبول کر لے، اور میری سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کر۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے سفارش کر رہے ہیں؟ میرے لیے، اور میں سفارش کر رہا ہوں کہ اللہ ان کی دعا قبول کر لے، اور وہ جو دعا میرے لیے کریں اللہ قبول کر لے۔ تو آپ کی سفارش میرے حق میں قبول کر، اور میری سفارش آپ کے لیے قبول کر لے، الفاظ ہیں حدیث کے۔ وَاللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِي وَشَفِّعْنِي فِي، حاکم کی دوسرے الفاظ ہیں
اللہم شفعہ فی وشفعنی فی نفسی، اے اللہ